سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے انگنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت برادران طریقت و برادران اسلام معزز سامعین و حاضرین قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کیے اس کے ترجمے کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا آج کا یہ پروگرام نہایت ہی محبت کے ساتھ انتظامیہ جامع مسجد المجددیہ انوار مجدد کی انتظامیہ نے جن میں جناب عزت مآب جناب مہر محمد یونس شہزاد صاحب جناب حاجی محمد ظفر صاحب اور خدا محمد زین صاحب اور
جناب محمد امجد جاوید صاحب، عارف قادری صاحب اور دیگر جو جتنے بھی احباب ہیں، میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک اپنے نبی کا صدقہ اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہر مشکل رنج اور غم سے اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برادران اسلام، جو چند الفاظ میں نے تلاوت کیے، اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ کتنے وقت میں؟ لیلاً، رات کے قلیل وقت میں سیر کروائی، اور کہاں سے کہاں تک؟ مقام سیر کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور وجہ سیر جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے لنوریہ من آیاتنا، کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی، اور جہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو مقام ہے اس کے ارد گرد بارکنا حولہ، اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ اپنی ذات سے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور میرا نبی اپنی اللہ کی عطا سے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ علی مطلب سامعین، کہیں بھی سفر کرنا ہو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، تو دو چیزیں ہیں، یا تو اس شخص کو، جانے والے کو اس رستے کا پتہ ہو، اس کے کہاں سے مڑنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کہاں سے دائیں مڑنا، کہاں سے بائیں مڑنا، اپنی منزل کی طرف جانا، تو یا تو اس کو منزل کے رستے کا پتہ ہو، یا وہ وہاں پہ آتا جاتا رہتا ہو، یا اس کا گھر ہی وہی ہو۔ اگر گھر بھی وہی ہو تو پھر بھی اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ کسی غیر کے گھر میں جائے گا تو پوچھنا پڑے گا، جی میں یہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی رستہ بتا دو، تو پھر دوسرے لوگ اس کو رستہ بتائیں گے۔ تو اگر اس کو نہیں پتا تو یا وہ کسی اور کے گھر جا رہا ہے تبھی وہ پوچھے گا، اور جب پوچھا جاتا ہے تو پھر بتانے والا اس کو اس رستے کا جو ہے منزل کا پتہ بتاتا ہے، اور منزل کا پتہ تبھی چلتا ہے جب بندہ وہ جو علامتیں بتائی جاتی ہیں ان کے ساتھ رہے، ان کو پہچانتا رہے، ان کو مانتا رہے اور ان کی پیروی کرتا رہے۔ میں مثال عرض کروں کہ میں گھر سے چلا، میں نے اس مسجد میں آنا تھا یا جناب حاجی ظفر صاحب کے گھر جانا تھا، تو میں نے مار یونس صاحب کو فون کیا، مار صاحب میں نے آنا ہے، انہوں نے کہا شاہ جی جدو تسی آؤ، وہاں سے آپ دائیں مڑیں گے، وہاں سے بائیں مڑیں گے، آگے آئے گی، آگے گلی آئے گی، وہاں پہ پول لگے ہوں گے، ٹرانسفارمر ہوگا، وہاں سے لیفٹ لے لیں، آگے آئیں گے تو یہ جتنی نشانیاں بتائیں گے میں ان نشانیوں کو فالو کرتا ہوا ان تک پہنچوں گا۔ اگر میں وہ نشانیوں میں سے ایک بھول جاؤں یا چھوڑ دوں تو میں منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اور اگر میں نشانی کو چھوڑ دوں گا، بھول جاؤں گا تو میں پھر گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے رستے کا پتہ نہیں چلے گا، میں منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کا۔ اب میرے نبی کا سفر ہے جس کو سفر معراج کہتے ہیں، یہ وہ سفر ہے۔ اب یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو یہ سیر کروائی، میرے نبی نے یہ سفر کیا، اور سفر کی وجہ کیا بتائی؟ لنوریہ من آیاتنا، میں نے سیر اس لیے کروائی کہ میں اپنی آیتیں دکھاؤں، اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ ارے بتایا تو جاتا ہے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، نشانی منزل نہیں ہوتی، نشانی منزل نہیں ہوتی، نشانی منزل نہیں ہوتی۔ منزل کیا ہوتی ہے؟ وہ نشانی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، نشانی منزل تک پہنچنے کا سبب ہوتا ہے، علامتیں ہوتی ہیں۔ اب رب نے سیر کروائی، وجہ سیر فرمایا لنوریہ من آیاتنا۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کی معاذ اللہ منزل ہی وہ آیات تھی تو یہ ہو نہیں سکتا، نبی کی منزل تو آگے ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ میرے نبی کی منزل تو مقام کعبہ قوسین سے بھی آگے ہے۔ اب منزل ہے وہ، لیکن نشانیاں کو دکھائیں تاکہ منزل تک پہنچا جا سکے۔ منزل تک
پہنچا جا سکے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک پہنچنے کے لیے ان نشانیوں کو جو ہے فالو کیا، تو یاد رکھیں وہ جگہ نبی کے لیے نئی نہیں تھی، وہ تو ہے ہی، میرا نبی آیا ہی وہاں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرا نبی تو آیا ہی من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر یہ کیسے؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں من اللہ دیس ہے میرے نبی دا، من اللہ دیس ہے میرے نبی دا، اور عرش بھی ایک محلہ میرے نبی دا۔ اب نبی تو آئے وہاں سے ہے، نبی کو تو نشانیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو نشانیاں کیوں دکھائیں؟ یہ نبی کے لیے نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور ایک یہاں پہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ امت کی اصلاح کے لیے، امت کی تبلیغ کے لیے، اور امت تک جو ہے وہ بات کو پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نبی کرتا ہے، مگر نبی کا کرنا ضرورت نبی کو نہیں ہوتی، ضرورت اس امت کو ہوتی ہے۔ جیسے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پہ لوگوں نے جو بہت سی باتیں بنائی ہیں، اب کریم آقا علیہ السلام آپ سے جو معاملات ایسے سرزد ہوئے، وہ یہ مقصود وہ نہیں تھا، مقصود اس میں مسئلہ تبلیغی تھی تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے میرے کریم آقا علیہ السلام، آپ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میرے نبی سوتے رہے اور نبی کے سارے صحابہ بھی سوتے رہے اور سورج طلوع ہو گیا۔ اب نبی پہ جو نیند طاری کی گئی تھی نا، وہ معاذ اللہ نبی کی غفلت نہیں جیسے ہم غفلت کرتے ہیں، وہ نبی کی سستی نہیں جیسے ہم سستی کرتے ہیں، وہ نبی کی نیند اور ہماری نیند ایک برابر نہیں۔ ہم جب سوتے ہیں تو غفلت ہوتی ہے، نبی آرام بھی کرتا ہے تو خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ نبی کا سونا اور ہمارا سونا زمین آسمان کا فرق۔ نبی کے سونے میں بھی مسلط ہے، ان پہ جو نیند طاری کر دی گئی تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ ہم نے جو ہے وہ نماز اگر قضا ہو جائے تو کیسے پڑھنی ہے۔ تو نبی کا وہ عمل جو ہے امت کی اصلاح اور شریعت کی تکمیل بن گیا، لہٰذا کبھی بھی نبی کے عمل کو اور اپنے عمل کو برابر نہ سمجھیے۔ وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی نبی بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، نبی بھی عبد ہے، ہم بھی عبد ہیں، تو لہٰذا ہمارے اعمال ہمارے معاملات یکساں ہیں، برابر ہیں۔ نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی کا ہر عمل جو ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے، نبی جو بھی کرتا ہے وہ خدا سے غافل نہیں ہوتا، نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خدا سے کبھی غافل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مثال دے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو نبی نے 4 کی بجائے 5 نمازیں پڑھا دی، اور نبی جو ہے وہ اس طرح معاذ اللہ بھول گئے تھے، تو اگر وہ بھول گئے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہمارا بھولنا اور نبی کا بھولنا برابر ہے۔ ارے نہیں، تیرا بھولنا خدا سے غفلت ہے، میرے نبی کا بھولنا غفلت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نبی کا بھولنا غفلت ہے نہیں ہے۔ نبی پہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی خدا کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے جب یہاں پہ امام صاحب بھول جائیں نا، تو یہاں پہ ہمارے کون ہے امام صاحب؟ یہاں پہ حافظ احمد رضا صاحب آپ ہیں؟ اچھا، حافظ احمد رضا صاحب ہیں۔ اب حافظ صاحب بھول جائیں، 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ چوتھی رکعت پہ کھڑے ہو جائیں 5ویں کے لیے تو آپ فوری بولیں گے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مطلب یہ امام صاحب آپ بھول گئے، آپ غفلت میں پڑ گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ 4 نمازوں کی 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے، 4 فرض پورے ہو گئے۔ مگر جب امام یہاں پہ آج میں کروں آپ کریں، جو امام یہاں 4 کی بجائے 5ویں شروع کرے گا تو پیچھے سے اللہ اکبر کی صدائیں، سبحان اللہ کی صدائیں آئیں گی کہ امام صاحب آپ بھول گئے ہیں۔ اب میرے نبی نے 4 پوری کی اور 4 کے بعد جب 5ویں کے لیے کھڑے ہوئے نا تو کسی صحابی نے اللہ اکبر نہیں کہا، کسی صحابی نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ جب نبی نے 5 پڑھا کے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد ہم 5 پڑھا کریں گے؟ کیا آج کے بعد ہم 5 پڑھا کریں گے؟
یہاں پہ میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہاں پہ پھر قوم کی تبلیغ، اصلاح اور شریعت کی تکمیل ہوئی، مگر ہمارا بھولنا، اور نبی میں ہم بھول جاتے ہیں، نبی کو جو ہے وہ بھلایا جاتا ہے، نبی پہ یہ کیفیت طاری کی جاتی ہے، اور یاد رکھیں اس میں بھی برابری نہیں ہے، ہم بھولتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، کام پہ بیٹھے ہیں، کام کرتے کرتے پتہ چلو ہو یار نماز آگئی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آئے یار کاردہ بوا تو کھلا ہی رہ گیا، کوئی اندر ہی نہ چلا جائے، دکان پہ بیٹھے ہو، دکان کا گلہ تو جو ہے وہ اس میں تو پیسے پڑے ہیں اور وہ کھلا ہوا ہے، تو ہم دوران نماز یہ باتیں یاد کرتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ میرے نبی پہ یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے نا، ہم خدا سے غافل ہو کے نماز بھولتے ہیں، میرا نبی خدا سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے جلووں میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کو نماز کی رکعتوں کی تعداد کا پتہ نہیں چلتا، وہ خدا سے غافل نہیں ہوتا، خدا کے انوار و تجلیات میں اس کی زیارت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے اور اس میں بڑا فرق ہے، ہماری نمازیں اور ہیں، نبی کی نمازیں اور ہیں۔ تو عالی مرتبہ سامعین، اس لیے ہم برابر نہیں ہو سکتے، ہم برابر نہیں ہو سکتے، نبی بھی عبد ہے، ہم بھی عبد ہیں، نبی سے بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں، مگر ہم خطا پہ ہوتے ہیں، نبی خطا پہ نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے امکان خطا بھی نہیں ہے۔ ایسے اعمال جو صورتاً نظر آتے ہیں، حقیقت میں خطا نہیں ہے، نبی کل بھی پاک تھے، نبی آج بھی پاک ہے۔ اور پھر نبیوں میں سے وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے طہارتیں عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے پاکیزگیاں عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو بے مثل ہیں، جو بے مثال ہیں۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا۔ اے نبی دو عالم صاحب، آپ تو اللہ نے اتنا آپ کو بے مثل بے مثال بنایا کہ دنیا میں آپ جیسا پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے، ہر عیب سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، مل کے میرے ساتھ کہیں تیرے تو وصف عیب تناہی، نہیں مل کے بآواز بلند کہیں تیرے تو وصف عیب تناہی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے جان جان میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا، نہیں ابھی بھی آواز نہیں، سب مل کے میرے ساتھ کہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا
تو صحابی نے جی وقار عرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا نبی تے آئے من اللہ دیس ہے میرے نبی دا اور عرش بھی محلہ میرے نبی دا میرے نبی نو جڑا ان علامتاں نو ویکھ کے منزل تے جان دی ضرورت نہیں یا رب العالمین لنوریہ من آیاتنا اے میرے مولا نشانیاں کیوں بتائیاں اور میں نبی تے جان دے نبی تے سرار نو ہی جان دے نبی تے منزل نو ہی جان دے نبی تے جڑا سارے مقام نو جان دے یا اللہ جبریل نال کیوں آئے نے فرمایا جبریل رات دسن واسطے نہیں جبریل تے نال نبی دی عزت تے پروٹوکول واسطے مائک کی آواز نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی تو سامعین زی وقار اگر کوئی آکھے کہ جی جبریل امین رستہ دکھانے کے لیے تھا نہیں جبریل رستہ دکھانے کے لیے نہیں تھے میرے مصطفیٰ کی عزت اور پروٹوکول کے لیے تھے تاکہ پتہ چل جائے یاد رکھیں میں نے بھی آئے اس مسجد چوندیاں کو پہلی وراں تھوڑا ہی آئے کتنی بری آیا مگر جدوں میں آیا حاجی ظفر صاحب مار یونس صاحب دروازے کے کھڑے بھئی میں نے بھی راہ ہوندا ہے میں بھی پڑھ سکنا سا مگر انہاں نے مہربانی فرمائی محبت فرمائی شاہ جی راہ دا تے پتہ ہے ذرا عزت افزائی واسطے تہاڈا استقبال کرنے تو مجھے لے کے گئے جبریل نبی کو راہ دکھانے کے لیے نہیں تھا جبریل نبی کے ساتھ مصطفیٰ کے استقبال اور عزت افزائی اور پروٹوکول کے لیے ورنہ میرے نبی اس راہ کو نبی آتے بھی ہیں نبی جاتے بھی ہیں تو نبی کو ایک مرتبہ معراج نہیں ہوئی 34 مرتبہ میرے نبی کو معراج ہوئی کبھی میرے نبی کی روح کو معراج کبھی میرے نبی کے خواب میں معراج جس کا ذکر یہ ہے یہ میرے نبی جسم اطہر کے ساتھ گئے رب نے کہا حبیب کریم اکیلے نہیں آنا پورے عزت افزائی اور پروٹوکول کے ساتھ لے کے آنا اور اکیلے جبریل نہیں تھے میرے جبریل کے ساتھ 70,000 ملائکہ تھے یا رب العالمین جبریل اکیلے آتے فرمایا اکیلے آتے تو آمد مصطفیٰ پہ جلوس کیسے نکلتا 70,000 ملائکہ کا مقصد یہ ہے جب آمد مصطفیٰ ہو تو پورے جلوس کے ساتھ آیا جائے تو سامعین عزیز وقار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے میرے مولا جڑیاں نشانیاں بکائیاں نہیں لنوریہو من آیاتنا اور میں نبی واسطے نہیں نبی نو تے بخائیاں نے اے میرے کریم آقا اے میرے رحیم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تساں جڑیاں نشانیاں ویکھیاں نے کدے واسطے فرمایا تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے رب دی بارگاہ وچ جانے انہاں نشانیاں نو ویکھ کے جایا جے جس نے بھی منزل مقصود سے پہنچنا ہے ان نشانیوں کو دیکھ کے پہنچے جو نشانیوں کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا بات سمجھ رہے میری جو نشانیوں کو چھوڑے گا وہ کون ہوگا گمراہ اور جو انکار کرے گا وہ کافر ہے اب میں قرآن کریم میں سے کیونکہ قرآن نے کہا لنوریہو من آیاتنا اپنی آیات دکھائیں اب قرآن کریم میں جو آیات ہیں اگر ان کو دیکھ لیجئے کہ حضرت صالح علیہ السلام انہاں دی قوم نے کیا ہے صالح اگر تو اللہ دا نبی ہے تے سامنا پہاڑ اس پہاڑ دے وچوں اونٹنی نکلے اور اونٹنی نکل دیا سار ایک بچے نو جنم دے وے اگر ایسا ہو جائے تو اسی تو نبی مان لیں سانو نشانی بکھا اب انہوں نے نبی تک پہنچنے کے لیے اور خدا کی توحید اور قدرت اور نبی کے معجزہ مانگا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سچا نبی ہے تو نشانی کو دیکھنا انہوں نے مانگا کیا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی ایک بچے کو جنم دے حضرت صالح علیہ السلام فرمایا مان لو گے انہاں کیا مان لیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی میرے اللہ کی قدرت نبی کا معجزہ زندہ اونٹنی پتھر کو پھاڑتی ہوئی آج تک کبھی دیواروں سے آپ نے کوئی چیز نکلتے نہیں دیکھتے لیکن ٹھوس پتھر سے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلی اور نکل کے اس نے بچے کو جنم دیا
جب بچے کو جنم دیا بدبختوں نے پھر بھی انکار کر دیا، بدبختوں نے پھر بھی انکار کر، ان کا اب بھی ہم بھی نہیں مانیں گے۔ معاذ اللہ جس مختلف باتیں تانے تشنیع گفتگو شروع ہوئی، رب نے یہ حضرت صالح علیہ السلام عرض کی تھی یا رب العالمین انہاں تے ہن بھی نہیں منیا۔ رب نے فرمایا فکر نہ کر، صرف پیغام دے دے، حالے تے انہاں نے چھڈی ہے نشانی، آیت کو مانا نہیں، اگر اس کی توہین کی نا پھر میرا عذاب آئے گا، نہیں مانتے تو نہ مانے کافر، مگر اگر اس کی توہین کی تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، حضرت رب ذوالجلال پیارے صالح علیہ السلام دی دعا نال جدو اونٹ نہیں نکلے انہوں نے انکار کیتا، فرمایا رب ذوالجلال نے اے پیارے صالح انہوں نے کہہ دے کہ ہن انہی توہین نہیں کرنی، نہیں مننا تے نہ منے، قیامت والے دیہاڑے پتہ لگے گا یہ سارے کافر، مگر انہاں تے عذاب آوے گا۔ قرآن آندا ہے پیا رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم فرمایا بے شک تواڈے وال جڑا اللہ دی کول روشن دلیل آ گئی، کی دلیل آئی؟ ھذہ ناقۃ اللہ، اے جڑی اللہ دی اونٹنی آ گئی، لکم تواڈے وال، لکم آیتن، اے تواڈے واسطے آیت نشانی ہے، خبردار انہیں جدھر جاندی انہوں جان دے وہ انہیں نو چھیڑنا نہیں، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا انہیں نو چھیڑنا نہیں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، خبردار انہوں بری نیت نہ ہاتھ نہ لایا جائے، اگر ہاتھ لایا تنگ کیتا توہین کیتی، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر دردناک عذاب آئے گا، تمہیں پکڑ لے گا، تم حرکت بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اور ایسا ہوا، ان بدبختوں نے اس اونٹنی کا قتل کیا، اللہ کی نشانی کی توہین کی، اللہ کا عذاب آیا۔ اس طرح آگے نوح علیہ السلام کے جو ہے کشتی کا ذکر آتا ہے، رب ذوالجلال نے آیت بنا کے پیش کر دیا، فرمایا رب ذوالجلال نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تو وہ جو کشتی والے تھے نا ان کو اللہ نے بچا لیا، نجات دے دی، لیکن فرمایا یہ جو کشتی ہے آیَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کے لیے آیت ہے، اس کی جو اس سے دور رہے گا وہ بدبخت گمراہ ہوگا، ڈوب جائے گا۔ تو یاد رکھنا میں جو عرض کر رہا ہوں، جہاں پہ آیت کی توہین ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا جو آیت کو نہ مانے وہ کافر، جو آیت کو چھوڑ دے وہ، جو بھول جائے وہ گمراہ۔ میری بات 3 جملے بول رہا ہوں، کتنے جملے؟ جو بھول جائے آیت کو وہ گمراہ، منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، جو انکار کرے وہ کافر، اور جو توہین کرے وہ اس عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب 3 چیزیں میں نے قرآن کریم سے بیان کی، اب دوبارہ میں اسی آیت پہ آتا ہوں۔ رب نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اے نبی ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب میرے نبی کا سفر شروع ہوا، نبی کے دور میں بھی ان کافروں نے، بدبختوں نے نبی کے معجزات کو سامنے دیکھا اور انکار کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دا سچا نبی منیے، اے چند توڑ کے بخاؤ، چند توڑ کے دکھاؤ۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جڑے نے کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا، وہ جڑا چند جڑا 2 ٹکڑے ہو کے میرے نبی نو سلام کر دائے گیا، جنہ من لیا وہ ابو بکر عمر عثمان و علی بن گئے، جنہ انکار کیتا ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ ولید و امیہ بن گئے نے، وہ کافر ہو گئے نے۔ میرے نبی دی بارگاہ کدی ڈیمانڈ آؤندیاں نے پیاں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھوڑا کلمہ پڑھیے اور درخت تھوڑی گواہی دے۔ میرے نبی نے فرمایا جا کے اس درخت نو کہہ دے تینوں اللہ دا نبی بلاندا ہے۔
میرے نبی دین جاؤ اس بندے دی عظمت تو ہی قربان جاواں جاؤ جو درخت نو آندا پیا او درخت تینو اللہ دا نبی بلاندا ہے تینو اللہ دا نبی بلا رہا ہے او درخت اپنی جگہ تو ہلیا ہل دیا میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا مگر جنہ مننا سی انہاں من لیا جنہ نہیں منیا انہاں اج تک بھی نہیں منیا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ابو جہل آ گیا ہاتھ وچ پتھر پکڑے ہوئے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو دسو میری مٹھی چ کی ہے میرے نبی نے فرمایا اوے میں دساں کہ مٹھی والی چیز بولے میرا نبی انگلی دا اشارہ کردا ہے اوے ابو جہل دے ہاتھ وچ پتھر بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھ دینے او میرے نبی دے معجزات جڑے نے مگر جو اکھیں ویکھ کے بھی انکار کیتا نبی دی عظمت وچ شک نہیں نبی دی شان وچ شک نہیں نبی دے معجزات وچ شک نہیں میرے نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے سونا اشارہ کرے تے نظام کائنات بدل جاندا ہے میرا نبی اشارہ کرے کی پتہ ہوے تینو پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے او پتھراں نو کلمے رولا نہ پوا یہ مائک کی آواز کو رولا پوانا ہے تو سمجھ نہیں ہوندی مائک کی رینج کو داتی آواز کو وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان نہیں حال بھی سارے مل کے میرے نالا کوئی پتھرانو کلمے وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے وہ سکیاں کھجوراں نہیں حالے بھی نہیں باوازے بلند میرے نالا کو پتھرانو کلمے اوے پتھرانو کلمے او پتھران کلمے پڑھا جان دائے پتھرانو او پتھران کلمے پڑھا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ان بولیانو بلا جان دائے او ان بولیانو بلا جان دائے کرا جان دائے او گنگیانو گلان تو سامنے زیوکار جنہ نہیں مننا اور نہیں منیا جنہ من لیا انہوں نے دلیل دی ضرورت نہیں بلکہ میرے والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دے ہوں دے سن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا مَنَ النَّاسِ ساڈا کیدہ نبی دے صحابہ والا ساڈا کیدہ ابو بکر صدیق والا اسی کدی بھی جیڑا ہے وہ ایک دلیل نہیں منگی اسی نبی دی شان سنی تے من لئی دلیل دی ضرورت کافر نوے دلیل دی ضرورت منافق نوے جنہیں کلمہ نبی دا پڑھیا انہوں کسے دلیل دی ضرورت نہیں اسی نبی دی عظمت بھی مننیا نبی دے معجزات بھی مننیا نبی دی شان بھی مننیا نبی دا مقام بھی مننیا جنہیں میرے نبی دی جڑا عظمت ہی نکار کیتا کلمہ پڑھ کے کیتا تو پھر آزم چشتی آندہ محبوباں اتے نکتا چینی محبوباں اتے نکتا چینی وہ جیڑا کرن تو باز وہ جیڑا کرن تو باز نہیں آندا وہ اصل منافق وہ جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جدوں دا تے دسیا کسے عشق دے مفتی تے او مڑ مڑ فرماؤندا او آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے
چنگا بلا چلتا ہوتا پھر چھیڑ دینا پھر صاحب پڑھیا دینا پتر تیرے دوویں ہاتھ موقع تو پھڑ لینا انج نہ کرا بہت تنگ کرنا ہے تو لگتا ہے ہن تو شریکہ نہ رل گیا نہیں یہ دی زور نے جی وہ خراب کر دا تو سامین جی وقت نہیں تسی بھول گیا وہ لگتا پیران ہیں پنجا ستاں دی اکھاں دی چین سی باقی تے آئیں آپ ستے پین یہ مطلب میں بھی مر گیا تو ہمیں بھی بھول جانا تانوں پھر تقریراں سنان دا تو فائدہ ہی کوئی نہیں اور سید نے ایڈی تہاڈے نال وفا کیتی ہے تے انج تے نہ ماٹھا نعرہ تے نہ مارو مارو دوبارہ اکھاں دی ٹھنڈک دیندا چین ذوالقرنین ٹھنڈک دیندا چین ذوالقرنین سنیوں کے بادشاہ شبیر شاہ سنیوں کے بادشاہ شبیر شاہ جزاک اللہ خیر تو صاحب مینے جی وقار صاحب مینے جی وقار عرض کرنا پیا آیت منزل پہ پہنچنے کا سبب ہے اب قرآن کی آندہ آیتہ یہ ساڑھے واسطے جس نے رب تک پہنچنا کیونکہ میرے نبی تے کعبہ قوسین بھی منزل ہے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے تھے یہ منزلہ ہی اور نہیں انشاءاللہ سورہ جمعے چیک کرانگا بہرحال ہے توجہ آیت منزل تک پہنچنے دا ذریعہ سبب جن نے آیت نو پلیا او گمراہ جن نے انکار کیتا او کافر تے جن نے توہین کیتی او فوری عذاب دا مستحق گل سمجھ آگی تین چیزاں میں بیان کیتی ہیں ہون میرا نبی ٹریا تے نشانیاں رب دس دا رہا میرا نبی ویندہ رہا تے سانو سونا دس گیا میرے کریم آقا علیہ السلام میرے نبی دی سواری چل دیئے پئی جبریل امین میرے نبی نے قدم بڑا مختصر کرنا جبریل امین میرے نبی نے قدمہ میں چاہو کے قدم چم دینے پہ نبی بے دورے مدینے دیا تاجدارا تیاری فرماؤ سونیا رب کائنات نے کھلے آئے رب دا پیغام لے کے آیا ماں ساری کائنات سونے انتظار کر دیئے تسی جڑا جلدی تیاری فرماؤ میرے نبی تیاری فرما دینے پہ ودعا چہرہ واللیل زلفان مازا گل بسر دا کاجل آمین دے کنڈل میرا نبی تیاروں کے بار نکلیا 70,000 ملائکہ جڑے نے نبی دے استقبال واسطے جلوس دی شکل وچ کھڑے نے میرے نبی براق تے سوار ہوئے نے عجیب منظر بنیا ہویا ہے عجیب منظر بنیا ہویا ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں اور اچھی میرے نالا کو دائیں بائیں فرشتوں دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا سر پہ نورانی سہرے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نوران باد عالم میں باد بہاری چلی باد عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی سرور باد عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری آیات منزل نہیں یہ سواری سوئے ذات یہ سواری سوئے ذات باری چلی
شاہ دلہا بنایا آج کی راہ، شاہ دلہا بنایا آج۔ تو سامعین جی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام آپ تیاری فرمائیے، براق کے سوار ہو گئے، میرے نبی دی سواری چلی، منزل کیے فکان قاب قوسین، میرے نبی دی سواری چل دیئے پئی، سواری پرواز کر دیئے پئی، جبریل میرے نبی دے نال نے غلام بن کے ٹل دینے پہ پہلا مقام آیا، جبریل امین نے عرض کی تھی مدینے دیا تاجدارا، سونیا ذرا نزول فرماؤ، سونیا ذرا سواری تو تھلے تشریف لے آؤ، اے تھے 2 نفل پڑھو، میرے نبی سواری براق تو اترے، 2 نفل پڑھے، فرمایا جبریل ایک کیڑی جگہ ہے، جواب آیا کملی والیا اے مقام طور ہے جتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے توریت دی تھی، قرآن آندہ پیا لنوریہو من آیاتنا، جتے رب دا کلام نازل ہوئے وہ اللہ دی نشانی، جتے توریت نازل ہوئی وہ مقام تے اللہ دی نشانی، جتے رب دا قرآن نازل ہویا، جتھے توریت نازل ہوئی قرآن کی آندہ اللہ دی نشانی نبی نو اللہ نے بخائی، جہاں توریت نازل ہو وہ ہے نشانی خدا کی، اور جہاں پہ قرآن نازل ہو وہ گلیاں، وہ بازار، وہ جگہیں، وہ مسجد، وہ پہاڑ جہاں نبی کھڑے ہوں اور جس جگہ پہ کلام الہی نازل ہو وہ جگہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب میں پھر وہی 3 باتیں دہراؤں گا، جو بھول گیا وہ گمراہ، جو بھول گیا وہ گمراہ، جس نے انکار کیا وہ کافر، جس نے توہین کی وہ عذاب دنیا میں بھی عذاب کا مستحق، اخروی تو ہے ہی دنیا میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ ارے جہاں توریت نازل ہو وہ خدا کی نشانی، جہاں قرآن نازل ہو، میں کسی پہاڑ کی بات نہیں کرتا، میں کسی جو ہے وہ گلی کی بات نہیں کرتا، میں مسجد نبی یا حرم پاک کی بات نہیں کرتا، ارے میرے نبی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہیں، صرف حجرے میں نہیں، ام المومنین نے بستر بچھا رکھا ہے، امام الانبیاء تشریف فرما ہے، سیدہ بھی ساتھ ہیں، ارے قرآن نازل ہوا، پتا چلا میری سیدہ ام المومنین بھی خدا کی نشانی، وہ بستر بھی خدا کی نشانی۔ وہ بستر جس بستر پہ میرا نبی بیٹھا، وہ حجرہ کس کا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ میری سیدہ کے گھر میں میرے نبی تشریف فرما ہے، قرآن نازل ہوتا ہے۔ اب یاد رکھنا جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھول گیا وہ گمراہ ہوا، جس نے توہین کی وہ جو ہے عذاب کا مستحق ہوا، ارے جس نے عظمت ام المومنین کا انکار کیا وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ لنوریہو من آیاتنا، پھر صرف بستر ہی نہیں، جہاں پہ توریت نازل ہو وہ خدا کی نشانی ہے، اور جس چادر کو نبی یوں کر لے اور 5 تن اس چادر کے اندر ہوں، ارے جو پہاڑ خدا کی نشانی ہے، پتہ یہ چلا حسن بھی خدا کی نشانی، حسین بھی خدا کی نشانی، علی بھی خدا کی نشانی، زہرا سلام اللہ بھی خدا کی نشانی، جو بھول گیا وہ گمراہ ہوا، ارے جس نے انکار کیا وہ کافر ہوا، جس نے توہین کی وہ عذاب کا مستحق نوریہو من آیاتنا۔ سارے میرے اللہ دی نشانی تائیں تیزی بار بار آنے کنڈ کرنا تو پنجا، کنڈ کرنا تو نو موڑنا بارا تو، اسی پنجاں دے بھی منن والے، اسی 12 دے بھی منن والے، اسی پنجاں دے بھی منن والے، اسی 12 دے بھی منن والے، اسی 4 دے بھی منن والے، اسی نبی دے 11 دے بھی منن والے، مل کے میرے نالا کھوئے کنڈ کرنا تو پنجا
جنت تے جہنم دی گل گلیال تے مکنی ہے جنت تے جہنم دی نبی دی ازواج بھی اللہ دی نشانی نبی دی اولاد بھی اللہ دی نشانی لنریہو من آیاتنا ہن اگر میں تھے گفتگو کران تے بات طویل ہو جائے گی میرے کریم آقا دی سواری دوبارہ پرواز کر دیئے پئی میرے نبی علیہ السلام چل دینے پہ چل دیا ایک اور مقام آیا جبریل امین عرض کر دینے سونیا مدینے دیا تاجدارا مازاق دے کاجل والیا کملی والیا ذرا نزول جلال فرماؤ میرے نبی سواری تو اترے براق تو اترے کملی والیا یہ تھے بھی نفل ادا کرو میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ سجدہ کیتا میرے نبی نے سائر سجدوں چکیا فرمایا جبریل ایک کیڑی جگہ ہے عرض کی تھی سونیا اے حضرت عیسیٰ دی ولادت گاہ جتھے سیدہ مریم دا ڈیرا سی جتھے سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جنم دیتا وہ جگہ لنوریہو من آیاتنا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو وہ ہے خدا کی نشانی جہاں عیسیٰ کے آقا کی ولادت ہو وہ دن بھی نشانی وہ جگہ بھی نشانی وہ شہر مکہ بھی نشانی وہ جس جگہ حضرت مریم ٹھہرے سیدہ مریم جہاں ٹھہرے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ جگہ نشانی جہاں میرا نبی ٹھہرا جس بطن میں ٹھہرا وہ ماں بھی نشانی جس پشت میں آیا وہ میرے نبی کا باپ اور جو بھول جائے وہ گمراہ جو انکار کرے وہ کافر اور جو توہین کرے وہ عذاب کا مستحق ہے تو سامین جی وہ قرض کرنا پیا وہ جگہ جتھے نبی پیدا ہوئے وہ کھڑی ہو لمحہ دن سارے سونے نے دن سارے سونے نے جڑے رب نے بنائے سارے باواز بلند میرے نالا کھو دن سارے نے جڑے رب نے بنائے نے پر کوئی دن بھی بڑا سونا کوئی بار بڑا سونا جس مختصر کرنا میرے کریم آقا دی سواری پھر براق چلیا لنریہو من آیاتنا رب نشانیاں بکھاندہ ہے پیا تاکہ امت مصطفیٰ نو پتہ لگ جائے انہاں تھاواں نو بھولنا نہیں انہاں راواں نو یاد رکھنا ہے جتھوں جتھوں سونا لجپال نبی گزردہ ہے پیا میرے نبی گزر دینے پہ اگے کی ویکھیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا مزار آ گیا قبر موسیٰ میرے نبی فرما دینے میں رہے تو موسیٰ یسلی فی قبر ہی قائمہ فرما دینے میں بیکیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دی اندر قائم کھڑیاں ہو کے رب دی بارگاہ دی نماز پڑھ دینے رہے تو موسیٰ اب پتہ چل گیا لوگ نے قبران تے جاؤ ہی نہ رب اندر لنوریہو من آیاتنا میں نبی نو اپنیاں نشانیاں مکھائیاں پتہ لگا جتھے اللہ دے برگزیدہ بندیاں دیاں قبران ہون وہ رب دیاں نشانیاں اور جو قبروں کو بھول جائے وہ گمراہ جو انکار کرے وہ کافر جو توہین کرے ایویں نہیں ساڑھے دے عذاب پہ ہوندے اساں سیدہ کونین دے مزار میں شہید کیتا ہم نے تو یہ ہے نبی کی والدہ کریمہ سیدہ آمنہ کے مزار کو شہید ہوتے دیکھا ہم نے تو حضرت خالد بن ولید حضرت غازی عباس و مولا حسین کے دربار پہ بمبوں کو برستے دیکھا ایسے نہیں امت مسلمہ عذاب میں گرفتار
اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ہم نے کیا کیا نہیں کیا. مزاراں بمباں نال اڑایا, مسیتاں میں رب دیاں نشانیاں, وہاں پہ حملے ہوئے. اج بھی جڑا گھر بیوی اگے اکا نہیں نہ بولتا, مسیت اگے بھی چیخدا ہوندا. شرم آنی چاہیے. مسجد چیخنے کے لیے نہیں ہے, مسجد تو خاموش چیز ہے, رب کی عبادت کے لیے. کوشش کرے مساجد میں آوازیں بلند نہ ہو, اگر بلند ہو تو خدا کا ذکر ہو, میرے مصطفیٰ کی شان ہو. تو عرض کرنا پیا لنوریہو من آیاتنا. فرمایا میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام رہے تو موسیٰ یسلی. اب یسلی کے معنی ہیں دو. ایک یہ ہے کہ جیسے ہی میرے نبی گزرے دیکھا تو حضرت موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے. اگر یہ کوئی ترجمہ کرے تو ہمیں انکار نہیں, بالکل درست ہے. اللہ کے نبی, پتہ یہ چلا اللہ کے نبی قبروں کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سجدے بھی کرتے ہیں, سجدے بھی کرتے ہیں. دوسرا اس کا معنی یہ ہے واقعی الصلاۃ, یصلی عبادت فرما رہے تھے. دوسرا کیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ جیسے ہی نبی کی سواری آئی ہمیں پوچھتے ہیں یہ جی سنیوں جب ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو تم کھڑے ہوتے ہو, ہاتھ باندھتے ہو, یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جیسے ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سواری گزری, حضرت موسیٰ قبر میں تھے, جیسے ہی آمد مصطفیٰ ہوئی رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائمہ. ارے موسیٰ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ نبیوں کے سردار آئیں اور موسیٰ لیٹے رہیں. نہیں موسیٰ کھڑے ہو جاؤ, یصلی, کھڑے ہو کے کہہ دو یا نبی سلام علیک, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور چے کھڑے ہو گئے. جو میرے نبی دی سواری گزری, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے آمدے نے پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. میرے موسیٰ علیہ السلام جب نبی گزرے, موسیٰ قبر میں کھڑے ہو گئے. نبی دی عزت, نبی دی شان, نبی دا وقار وتوزرو ہو وتوقرو ہو, نبی دی عزت و توقیر کرنا. موسیٰ کھڑے ہو کے دس دینے پہ یاد رکھے آجے کھڑے آئے ہونا میرے نبی دی تعظیم واسطے وے. اور منکر مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی. انہوں جواب دے وہ یصلی فی قبرہ ہی قائمہ, یہ ہمارا دین ہے, پھر تجھ کو کیا. کہہ دیو ایک بار میرے نالو, یہ ہمارا دین ہے, پھر تجھ. اے جڑا لفظ اللہ حضرت نے لایا تجھ کو کیا کی فرمایا, یہ ہمارا دین ہے, پھر تجھ. ایدہ کی مطلب تجھ کو کیا, پنجابی چاہتے ہیں تینوں کی. یہ اللہ حضرت نے سانو حال دسیا ہے, کیونکہ جدوں کو آکھے نا جی تسی نبی دے نا تے کھڑے ہو جو سرکار دی بارگاہ جاندے تے ہاتھ پان کے کھڑے ہو جاندے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ, یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کو قرآن سناؤ, اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. رب کہتا ہے میرے نبی کی عزت و توقیر کرو. تو ہم تعظیمن کھڑے ہوتے ہیں, کہندے کوئی نہیں, مندے ہی نہیں. انہوں نبی دی حدیث سنا اور نبی دے صحابہ دا طریقہ کہ جدوں پاک نبی ہوندے سن صحابہ کھڑے ہو جاتے, وہ مندے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا کتاباں لکھو, انہاں کتاباں پڑھی, انہاں کیا سا نہیں مننا. قرآن سناؤ, انہاں کیا سا نہیں مننا. حدیث سنائی, انہاں کیا سا. اللہ سے پھر تھوڑا علاج ہی کرنے ہیں کہ یہ ہمارا, یہ ساڑھا کام ہے نا, ساڑھا دین تینوں کی. بلکہ میں تو ایک مثال نہ سمجھا دینا. وہ حافظ صاحب سن نا تیو جان پہ تے کسی نے کہا حافظ جی وہ فلانے کار ختم, انہوں نے کہا جی مینوں کی.
کی آکھیا مینوں کی او میں جویں ہن اج مار صاحب نو آکھیا میں کہا آندھنے کھانا کی میں ہن جو دسیا نا تے انہاں دا دل نہیں سی کیوں جی آئی صاحب کدھر گئے انجی گل ہے نا میں مینوں دوپہری کٹھے ملے مار یونس صاحب مینوں آندے شاہ جی کھانا کیجئے مینوں میں پوچھا بھی آئی تے مار اڑی آئے نے دریا جوش تے جو آکھیا لب جان تے میں کیا مار صاحب جی چاہ نال کھوانا جے نا تے اب موسم جاندہ پیا تے جان دیئے نا کو گریل مچھی کھوا دے انہاں کہا جی گالی کو نہیں شام نو تے اب میں سوے دوپہر دی روٹی نہیں کھا دی کہ رات نو مچھی کھا او میں جناب پہنچیا دل چاہیے یہ جاندہ ہے جناب مچھی پکی ہونی ہے تو جناب مزے مزے لے کے کھاواں گے تقریر پاویں نہ ہوئے روٹی تے کھاواں گے او میں پہنچیا تے اگے کی لمبا بولو اور دس دے بھی نہیں کی پکایا سے ایسا پالک او میں کیا مار جی آ کی وخانی مچھی تے دینی پالک اگوں الٹا مینوں آندے نے برہان شاہ نو بڑی پسند ہے آندے نے برہان شاہ نو بڑی میں کہا میں او دا علاج کر مینوں پتا ہو پرا میرا مینوں پتا انہوں پسند ہے کہ نہیں ہے میں کہا مار جی ہونے میں فون ملایا میں کہا برہان شاہ جی تانوں کی پسند ہے سبزی کیڑی انہاں کیا چھپائے نے سبزی کیڑی گوشت دی گل کرو تو میں کیا برہان شاہ جی یا سن دے جے پہ تے تواڈا نہ لے کے تواڈی مصیبت تے میں کھاواں پالک کوئی گل ہے کرنے لیا ہن جلسہ تے میں ہن کرنا روٹی اگوں نال حالے ہے کہ نہیں ہے نا ہن پاویں اگلے سال سے مچھی ضرور کھانا جا ہن تے صاحب عبد الجبار کہندا سارے نہیں بندی بس ٹھیک ہے اے اگوں نہ جلسہ نہ کرایا مڑ اے آخری جلسہ سمجھو اس مزید دا جا او گجرالے روڈ تو جی بائی پاس تو صاحب مینے زی وکر ہے توجہ انہاں کیا شاہ جی مچھی پکی میں کیا مینوں کی انہاں شاہ جی بڑے کھروڑے بھی میں کیا مینوں کی انہاں کیا شاہ جی تو آڈے آستے ہی تو پکے نے میں کیا جب میرے آستے پکے پھر تینوں کی میں جانا تے پھر مچھی جانے تے کھروڑے جانے گل سمجھے ہو گل لے بے انہاں نو قرآن سناؤ وہ اندنے من نہیں اساں حدیث سنان مننا ہی نہیں پھر جو کھڑے ہو گیا نا انہاں کہا حافظ جی ادھر ختم ہے انہاں کہا مینوں کی انہاں کہا حافظ جی فلانی شاہ پکی انہاں کہا مینوں کی انہاں کہا پرونے بڑی دوروں ہے انہاں کہا مینوں کی انہاں کہا حافظ جی انہاں تانوں بھی سدیا ہے انہاں کہا جی مینوں سدیا پھر تینوں کی گل سمجھ آئی جائے پھر تینوں کی اسی بھی آنے ہیں انگوٹھے چمیے اسی کھڑے ہوئیے اسی درباراں تے جائیے اسی ملاد منائیے اسی شاہ جی کیوں منان دیو اساں قرآن نہیں سنانا وہ سنا چکے حدیثاں تا چکے وہ سنیوں کیوں منان دیو سنیوں تانو آلہ حضرت نے کہا جواب دیو وہ منائیے اسی تے تینوں کی انہوں جواب کی دینا ہے یہ ہمارا دین تینوں کی اسی آقا بھی ساڑھے ملاد بھی اسی منائیے قبران بھی ساڑھے اولیاء اللہ دیاں نے تینوں کی یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو تو سامنے زیوکار عرض کرنا پیا میں مختصر کرنا بس آخری گل میرے کریم آقا علیہ السلام دی سواری چل دیئے پئی چل دیا ایک اور مقام آیا لمبیاں کھجورا ایک سونی جی پاک سرزمین وادی نور آ گئی وہ جڑی یسرف تو مدینہ بنن والی میرے نبی نے پھر دوبارہ سواری تو اترے جبریل عرض کرتے ہیں پہ مدینے دیا تاجدارو پھر تسی جڑا قیام فرماؤ نبی اترے نفل پڑے میرے نبی نے فرمایا جبریل ایک کیڑی جگہ ہے عرض کی تھی سونیا اے تہاڈی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے قرآن کی بیاندل نوریہو من آیاتنا رب اندے میں نشانیاں وکھانیاں نے جڑا نشانیاں نو بھول جائے وہ گمراہ جڑا انکار کرے وہ کافر ہے جڑا توہین کرے وہ عذاب دا مستحق اے مدینہ میرے نبی دا شہر اے رب دی نشانی ہے اے جڑا مدینے نہ جائے وہ مکے بھی روے تے گمراہی رہی ہے
جڑا مدینہ طیبہ نہ جاوے وہ مکے دیاں وادیاں چ پھرے تے ابو جہل ابو لہب جڑا توہین کرے وہ بے ایمان ہے جڑا جو توہین کرے عذاب دا مستحق ہے ساڈا شہر مدینہ میرے نبی دا شہر ہوے او تے او شہر ہے جتھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے دعا کردے نے یا رب العالمین اے میں رواں تے مدینے میں جاواں تے مدینے او جاواں جے میری قبر ہوے تے نبی دا شہر مدینہ ہوے اسی بھی یہی آنے عرب شریف تو صدقے سارے میرے نالا کوئی عرب شریف اے مولوی صاحب نو ادھرا جگایا جی انج نہ پتر کر اچھی آ کوئی عرب شریف جائیں کوئی جتھے بکریاں یار کوئی جتھے بکریاں یار چرائیاں کوئی قدم قدم تے میں بوسے دیواں کوئی جتھے تلیاں یار کوئی جتھے تلیاں یار تے یا رب ہو نہ منگاتے تھو یا رب ہو نہ منگاتے تھو کوئی مینو یار دے دے سے پوچھا آؤ دے جتھے چھاڑو دین فرشتے کوئی اونا گلیاں دی سیر یا رب ہو رہے نہ منگا تو مینو یار دے دے سے پوچھا دے جتھے چھاڑو دین فرشتے کوئی اونا گلیاں دی سیر کرا دے کوئی اونا گلیاں دی سیر کرا دے تے جنہ گلیاں وچریا سونا پھر دا جنہ گلیاں وچریا سونا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ جنہ گلیاں وچریا سونا پھر دا اونا گلیاں دی خاک بنا دے ساٹے تیجے کرم کماویں ساٹے تیجے کرم کماویں سانو یار دی دید سانو یار دی دید جنہ گلیاں بچ ریا سونا پھر دا اونا گلیاں دی خاک سارے اچھی کوئی خاموش نہ بوے مل کے میرے نال آکھو اللہ کرے وقت چھیتی آ جائے اسی اپنے بچے پھڑے ہومن سرکار دی بارگاہ ہوئے سامنے اسی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے جا کے آکھیے سونیا تیرے غلام بھی لے کے آیا ہوا اسی تیرے دل اللہ دے سپوردا ہوئے اٹھے جنا گلیاں وچ ریا سونا پھر دا ہوئے اونا گلیاں دی خاک ہوئے اونا گلیاں دی خاک بنا دے ہوئے ساٹے تیجے کرم کماویں ہوئے ساٹے تیجے ہوئے ساٹے تیجے ہوئے کرم کماویں ہوئے سانو یار دی دید
یار دی دید سانو یار دی دید کرا دے ہے کوئی سانو یار دی دید باواز بلندیا کو او ویلا یا جاوے کوئی جڑا سی سامنے ہوئیے کوئی ہجر تیرا جد پانی منگے تے میں کھونے نہ دے اوے میں کھونے نہ دے گیرا اوے جی کرتا ہے سونیا تیرے سامنے پہ کے تے میں دکھڑے اوے میں دکھڑے اپنے چھیڑا اوے ساٹے تیجے کرم کماوے اوے سانو یار دی دید اوے سانو یار دی دید اوے سانو یار دی دید برادران اسلام نے نوریہ ہو من آیاتنا یہ خدا کی نشانیاں ہیں نبی کی اہل بیت ہو نبی کے اصحاب ہوں نبی کی ازواج ہوں یا نبی کا شہر ہو نبی کے والدین ہو یہ میرے رب کی نشانیاں ہیں جنہوں نے ان کو بھول گیا وہ گمراہ ہوا جس نے انکار کیا وہ عظمت و مصطفیٰ کا وہ کافر ہوا اور جس نے توہین کی وہ یہاں بھی عذاب کا مستحق ہے وہ آگے بھی عذاب کا مستحق ہے ما علیہ الا البلاغ